السلام علیکم۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو پیش آنے والے چند اہم واقعات۔ نمبر 1، طوفان نوح کا اختتام اور کشتی نوح علیہ السلام کا کوہ جودی پر ٹھہرنا۔ طوفان نوح کی ابتدا مختلف جگہوں سے پانی کے چشمے نکلنے اور آسمان سے موسلادھار بارش کی صورت میں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو خبردار کر دیا تھا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور اس کشتی میں تمام اہل ایمان کو، جو ایک روایت میں 80 اور ایک روایت میں 40 تھے، ان کو بٹھا لیں۔ کشتی کی 3 منزلیں رکھی گئی تھیں، ایک میں انسان، ایک میں ہر قسم کے جانور اور ایک میں پرندے۔ پھر جب یہ قوم کے منکر اور کافر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا دیکھتے تو قہقہ لگاتے، ہنستے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ عرصے بعد اس جگہ کیا ضرورت پیش آئے گی کشتی کی۔ پھر جب اتنا پانی جمع ہو گیا کہ جس میں کشتی چل سکے، تو سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس میں کشتی ڈالیں اور تمام اہل ایمان کو سوار کر کے کشتی کو روانہ کریں، یعنی کشتی چلے۔ تو کشتی کئی مہینوں تک اس سیلاب کے اندر چلی۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے بیٹے یام کو بھی سوار کر لیں۔ یام نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نہیں بچا سکتا جب تک اللہ نہ بچانا چاہے۔ چنانچہ یام بھی ڈوب گیا۔ وہ کشتی کئی مہینوں تک چلتی چلتی 10 محرم کو کوہ جودی پر، جو موجودہ ترکی کے کردستان میں واقع ہے، لنگر انداز ہوئی۔ تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کو اہل ایمان کی نجات اور کفار کی سزا کا دن ہے۔ اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام، قرآن شریف کی سورہ صاد میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، آیت نمبر 41 تا 44 میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت شدید بیمار تھے اور اس میں صبر کی انہوں نے انتہا کر دی تھی، لیکن پھر شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کیا، آپ کو تنگ کرنا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے شیطان تنگ کر رہا ہے، مجھے شفا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر پاؤں ماریے۔ زمین پر پاؤں مارا گیا، اس میں سے پانی نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پانی نہانے کے لیے بھی ٹھنڈا ہے، موزوں ہے، مناسب ہے، اور پینے کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد کے مطابق اس پانی سے غسل بھی فرمایا اور اس کو نوش بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ عطا فرمائی۔ پھر ایک روایت اس آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال واپس ملے، یعنی ان کے اہل و عیال بھی بیماری کی حالت میں جدا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید اہل و عیال بھی دیے، مال بھی مزید عطا فرمایا، نعمتیں ساری بحال فرما دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اس دن پھل ملا تھا، جزا کا، ایمان والوں کی جزا کا اور صبر کے انعام کا دن، یہ بھی 10 محرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات، بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی غرقابی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال فرعون کو سمجھانے اور راہ ہدایت دکھانے میں صرف کیے، لیکن فرعون نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب، مثلاً طوفان، ٹڈیاں، جونکیں، خون اور مینڈک کے ذریعے متنبع کیا، لیکن فرعون نہ مانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں، پھر آپ کا تعاقب کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور دریائے نیل کے کنارے تک پہنچ گئے۔ فرعون پیچھے آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ زمین پر دریا پر لاٹھی ماریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے دریا پر لاٹھی ماری، دریا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اہل ایمان اور بنی اسرائیل کو لے کر دریا سے پار اتر گئے۔ پھر جیسے ہی دریا، یعنی ایک بنی اسرائیلی جب دریا کے پار اتر گیا اور فرعون تقریباً دریا کے بیچ میں آ گیا، تو دریا واپس مل گیا اور فرعون ڈوب گیا۔ یہ بھی طوفان نوح کی طرح یہ بھی اہل ایمان کی فتح، اہل ایمان کی نجات اور ظالموں کی تباہی کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اس دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا۔ سیدنا یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو بہت سمجھاتے تھے کہ ایمان لے آؤ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور اگر ایمان لے آئے تو اللہ کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کیے بغیر یا تنبیہ کا انتظار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام نکل آئے۔ راستے میں ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی بھری ہوئی تھی، پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی، تو ڈولنے لگی۔ فیصلہ ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ اس قرعے کے نتیجے میں حضرت یونس علیہ السلام کا 3 بار نام نکلا، چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ اس دریا میں ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور کئی دنوں تک وہ مچھلی آپ کو لیے رہی۔ اس کے بعد جو ہے
وہیں اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے مشہور دعا جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی عرض کی، اللہ تعالیٰ سے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل پر ڈال دو۔ اور ایک سورۃ الصافات میں پوری تفصیل ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس ساحل پر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کا انتظام کدو کی بیل کی شکل میں کیا، اور جب آپ تندرست ہو گئے تو آپ کو واپس اس بستی نینوا جو آج کل عراق میں صوبہ ہے اس کی طرف جانے کا حکم دیا۔ تو یہ بھی توبہ قبول ہونے کا دن بھی 10 محرم ہے۔ اللہ حافظ۔